الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، مرحوم نجم الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت کے حوالے سے گزشتہ جمعے کو چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھیں، اور میری اپنی خواہش بھی رہی ہے اور بارہا لوگوں نے یہ فرمائش بھی کی ہے، بڑوں نے حکم بھی دیا ہے کہ انسان کی زندگی کا یہ آخری مرحلہ، موت کا مرحلہ، اور پھر گھر سے لے کر اس کو قبرستان تک پہنچانے کا جو نظام ہے اور اس کے بعد کے جو مسائل ہیں، اس میں شرعی ترتیب کیا ہے، شرعی ہدایات کیا ہیں، وہ اگر ہمارے سامنے آ جائیں تو بڑی سہولت ہو جائے گی۔ اور عموماً ہوتا بھی یہی ہے کہ نماز کے مسائل، روزے کے مسائل تقریباً لوگوں کو یاد رہتے ہیں، مرنے جینے کا مسئلہ وہ کبھی کبھی کا ہوتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں سے وہ چیزیں نکل جاتی ہیں۔ میں نے اسی لیے قصداً آج بالکل درسی انداز میں آپ کے سامنے بات رکھنے کا ارادہ کیا ہے۔ تقریر کا جو انداز ہوتا ہے اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں آ جاتی ہیں، کچھ باتیں رہ بھی جاتی ہیں۔ درسی انداز میں کوشش کی جاتی ہے کہ ساری باتوں کو جمع کر لیا جائے اور ساری باتیں سامنے آ جائیں۔ حسن خاتمے کے لیے میں نے گزشتہ جمعے میں جو 7 چیزیں بتلائی تھیں کہ خاتمہ بالخیر، ایمان پر خاتمہ نصیب ہو، میرا اندازہ ہے وہ 7 چیزیں آپ حضرات کو یاد ہوں گی۔ میں ایک بار دہرا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر یہ آج کا سلسلہ آگے شروع کرتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بتلائی ہیں کہ جن کی پابندی سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ اس میں نمبر 1 فرض نمازوں کی پابندی، نمبر 2 فرض نمازوں کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ایک خاص دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جو میں نے پچھلے جمعے کو بتلائی تھی، اس دعا کا اہتمام۔ نمبر 3 مسواک کی پابندی، نمبر 4 نہ محرم پہ نظر نہ پڑے اس کی کوشش، نمبر 5 اذان کے کلموں کا جواب دینا، نمبر 6 اللہ نے جو ایمان کی یہ دولت دی ہے اس پر شکر ادا کرنا اللہ کا، اور آخری بات نمبر 7 اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اللہ کرے ہم ان کی پابندی کرنے والے بنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 مریض کی عیادت کرنا، نمبر 3 جنازے کے ساتھ جانا، نمبر 4 دعوت قبول کرنا، اور نمبر 5 چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کی دعا دینا۔ یہ 5 چیزیں ہیں، 5 حقوق ہیں، جس میں اس وقت 2 حقوق پر ہم آپ سے بات کریں گے، مریض کی عیادت اور جنازے کے ساتھ جانا۔
عیادت کا مسئلہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو لوٹتے تک برابر جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ مسلمان بھائی پریشان ہو، بیمار ہو، بیماری کسی بھی درجے کی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہمیں خبر ملے تو یہ اس کا حق ہے کہ ہم اس کی عیادت کو جائیں۔ ایک اور حدیث کی عیادت کے ثواب کیا کیا ہے وہ ہمارے ذہنوں میں رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان صبح کے وقت دوسرے مسلمان کی عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور جب بھی شام کو اس کی عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ مخصوص ہو جاتا ہے۔ احادیث بہت ہیں لیکن میں نے اس میں چند حدیثوں کا انتخاب کر لیا ہے، اس لیے کہ ساری باتیں کوشش یہ ہے کہ آج ہی سامنے آ جائیں۔ ایک اور حدیث عیادت کے سلسلے سے، ہمارے یہاں بڑی غفلت ہے، بڑی کوتاہی ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے کہ 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ذرا سا کام ہے، گئے خیریت لی اور چلے آئے۔ اب ہم لوگ دیکھیں کہ ہم اس میں کتنے پابند ہیں اور کتنے غافل ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر ثواب کی نیت رکھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی، تو اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور کر دیا جائے گا۔ عیادت کا مسئلہ اس لیے میں نے شروع میں رکھا ہے کہ ظاہر سی بات ہے، مرض سے ہی انسان کبھی کبھی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور بیماریوں کو بھی موت کی علامت کہا گیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بہت اچھی بات کہی کہ جب بھی کوئی انسان بیمار ہو اسے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری زندگی کا آخری وقت آ چکا ہو، اور اس کی مثال بھی دی ہے جیسے بادل ہیں۔ برسات کے موسم میں جب بھی بادل ہمیں دکھائی پڑتا ہے ہمیں امید ہوتی ہے کہ اس سے بارش ہوگی، پانی ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض بادل بغیر برسے ہوئے گزر جاتے ہیں، بعض برس جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہر بیماری کو ہم یہ سمجھیں کہ ہماری یہ لیے یہ مرض وفات ہے۔ الگ بات ہے کہ بعض بیماریوں سے انسان شفایاب ہو جاتا ہے اور بعض بیماریوں میں انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جیسے پچھلے ہفتے مرحوم نجم الحسن صاحب گئے، اللہ ان کے مغفرت فرمائے۔ اب ایک مسئلہ آپ حضرات کے لیے ہے، کم از کم جو لوگ غیر مسلموں کے بیچ میں رہتے ہیں۔ جو لوگ مسلمانوں کے بیچ رہتے ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے، ہمارا ساتھی، ہمارے دفتر کا ساتھی وہ غیر مسلم ہے، ہمارا کسی سے تجارت کا تعلق ہے وہ غیر مسلم ہے، وہ بیمار ہے، تو کیا اس کی عیادت کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ بالکل کریں، ضرور کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی بھی عیادت فرمائی ہے۔ آپ کافر کی عیادت کریں، اور کافر کی عیادت کے وقت اس سے اچھی باتیں کریں، اور اگر آپ کو اس وقت موقع اچھا لگے اور آپ کی عقل اور آپ کی دانشمندی آپ کو اس بات کی اجازت دے تو آپ اس کو اس وقت خوبصورت انداز میں مصلحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ دعوت بھی پیش کر سکتے ہیں۔ دونوں باتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک یہودی لڑکا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کی، اور اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا اسلام قبول کر لو۔ وہ لڑکا اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا جو پاس ہی تھا، اس کے والد نے کہا ابو القاسم کی بات مان لو۔ ابو القاسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ چنانچہ وہ لڑکا مسلمان ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے نکل آئے کہ الحمدللہ اللہ نے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ عیادت کے وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا، یہ چیزیں ذہن میں رہیں۔ میں پڑھ دیتا ہوں احادیث۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے داخل ہوتے تھے تو فرماتے تھے
لا بأس طہور انشاءاللہ. یہ چیزیں آپ ریکارڈ کر لیں، بعد میں یاد کر لیں گے. ویسے آج اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمارے ایک محترم ہیں، انہوں نے اپنی جانب سے کتابوں کی تقسیم کا انتظام بھی کیا ہے. یہ کتاب تو نہیں ہے، مختصر سا ہندی میں رسالہ ہے، وہ نماز کے بعد آپ حضرات وہ حاصل کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے اس میں بھی یہ ساری باتیں تو نہیں ہوں گی، لیکن کسی حد تک اس میں کام کی باتیں جمع کر دی گئی ہیں. لا بأس طہور انشاءاللہ، یہ مریض کی جب عیادت کی جائے اس وقت یہ دعا پڑھی جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ لا باس، پریشانی کی کوئی بات نہیں. میں اس کا ترجمہ بتلا رہا ہوں. انشاءاللہ یہ مرض گناہوں سے پاک کر دے گا. اور ظاہر سی بات ہے، بیماریاں جب آئیں تو اس پر صبر کیا جائے، یہ سمجھ کر کے کہ ہمارے لیے گناہوں سے کفارہ ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مریض کے پاس جاؤ تو اس کی موت کے بارے میں اس کو خوش کرو. ایسا کرنا موت کو تو لوٹائے گا نہیں، لیکن اس کے دل کو خوش کر دے گا. ایک بات یہ بھی ہوتی، کبھی کبھی ہم لوگ مریض کے پاس جاتے ہیں اور اس سے بڑی مایوسی والی باتیں کرتے ہیں. بالکل نہیں، خوشی والی باتیں کریں تاکہ تھوڑا اس کا ذہن متوجہ وہاں سے اپنی بیماری سے کچھ دوسری طرف متوجہ ہو، مبذول ہو. اس سے بیمار شخص اپنی بیماری کو بھولتا ہے اور اسی سے بیماری اس کی ٹھیک ہوتی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تکلیف و پریشانی میں مبتلا مریض کا دھیان اس حقیقت کی طرف مبذول کرنا چاہیے کہ یہ درد و تکلیف اور بیماری کی مشقت بہت سے معلوم و نامعلوم گناہوں سے مغفرت کا سبب بن رہی ہے. یہ بہت ہی نفسیاتی نکتہ ہے جس سے بیمار کو بڑی تسلی ہوگی اور اس کا ذہن اس بات کی طرف متوجہ ہوگا کہ میری یہ تکلیف شدید ہی کیوں نہ ہو، رائے گاہ نہیں جا رہی ہے، بلکہ یہ گناہوں سے معافی اور رفع درجات کا سبب بن رہی ہے. باقی اور بہت سی چیزیں، لیکن میں مختصر کرتے ہوئے چل رہا ہوں. اب ہم عیادت کے لیے بیمار کے پاس پہنچے، کتنی دیر بیٹھیں گے؟ دو طریقوں کا ہمارا تعلق ہوتا ہے. جو شخص بیمار ہے وہ ہمارا بے تکلف دوست ہو سکتا ہے، ہمارا بھائی ہو سکتا ہے، ہمارا عزیز ہو سکتا ہے. اس کے پاس تو دیر تک آپ بیٹھیں. لیکن جس سے آپ کو بے تکلفی نہیں ہے، اس کے پاس برائے نام بہت دیر تک نہیں بیٹھنا ہے. اس کے سلسلے میں بھی سن لیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیادت صرف اتنی دیر تک کرنی چاہیے جتنی دیر ایک تھن سے دوسرے تھن کے دوہنے کے درمیان لگتی ہے. 2-4 منٹ بہت ہیں. لیکن اگر بے تکلف آپ کا دوست ہے، آپ کا ساتھی ہے، تو آپ اس کے ساتھ دیر تک بیٹھ سکتے ہیں. اب مریض کا مسئلہ آپ آگے پہنچتے ہیں کہ قریب المرگ مریض کیا کرے. ایک شخص بیمار ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ شاید اب یہ میری مرض وفات شروع ہو چکی ہے، یہ میری وہ بیماری ہے جس میں مجھے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. اس وقت انسان کیا کرے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مرض الموت میں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالے میں کچھ پانی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پیالے میں داخل کرتے، پھر اپنا چہرہ پوچھتے اور فرماتے. یہ دعا سب لوگ یاد کر لیں. اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. یا اللہ، میں پھر پڑھ دے رہا ہوں دعا کے الفاظ، عربی کے الفاظ، چھوٹی سی دعا ہے. اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. یا اللہ، موت کی سختیوں پر میری مدد فرما. موت کی سختی ایک سخت امتحان ہے، اللہ اس سے حفاظت فرمائے. اور بھی بہت سی دعائیں ہیں، لیکن جو ہم یاد کر سکتے ہیں اتنا ہی پڑھ لیں، کافی ہے. جس شخص کا انتقال ہو رہا ہے اس کے پاس ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بڑے مسائل ہیں. کبھی کبھی پوتے کو بلاؤ، پوتی کو بلاؤ، بہو کو بلاؤ، جلدی آئیں. بالکل نہیں کرنا چاہیے. وہ تو جا ہی رہا بیچارہ چھوڑ چھاڑ کر کے. اس وقت ہمیں اس کے پاس اس انداز سے پیش آنا چاہیے کہ اس کو آخرت یاد آئے، اللہ کی ذات یاد آئے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردوں کو
مردوں مطلب قریب المرگ مریضوں، یہاں مردوں سے مراد ہے جن کی موت کا وقت قریب آ چکا ہو، ابھی آگے علامتیں آ رہی ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ دنیا کی باتیں، کاروبار کی باتیں اس وقت نہیں ہونی چاہیے، وہ تو بیچارہ 2 4 10 منٹ 15 منٹ کا مہمان بچا ہے، ساری زندگی تو دنیا کو اس نے دی ہے، ابھی آخری وقت اس کے سامنے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین ہو، یہ چیز ذہنوں میں رہے انشاءاللہ۔ مرض وفات کی علامت کیا ہے جس کو ہم جانکنی کا عالم کہتے ہیں؟ ان احادیث میں جانکنی میں مبتلا شخص کے کچھ احکام بتائے گئے ہیں۔ جانکنی کی علامت فقہا نے لکھی ہے کہ مریض کے پیر ڈھیلے پڑ جائیں، پیر ڈھیلے پڑ جائیں، کھڑے نہ رہ سکے، ناک ٹیڑھی ہو جائے اور کن پٹی دھس جائے۔ آپ سمجھیے شخص زندہ تو ہے لیکن اس کا آخری وقت آ چکا ہے، پیر آپ اٹھا رہے ہیں گر پڑ رہے ہیں، رک نہیں رہے اپنی جگہ۔ یہ جانکنی کی علامت ہے کہ اس شخص کا آخری وقت آ چکا ہے۔ جب یہ علامتیں ظاہر ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ مریض کا موت کا وقت قریب ہے، لہذا متعلقین کو چند کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، ابھی زندہ ہے لیکن ابھی سے کام ہو جائیں۔ مریض کو یہ چیزیں بہت غور سے سمجھنے کی ہیں۔ آخری وقت کم از کم اس دنیا سے انسان ایسے رخصت ہو کہ سنت پر عمل ہو جائے۔ مریض کو داہنی کروٹ پر قبلہ رو کر کے لٹا دے، داہنی کروٹ پر لٹا دے اس انداز سے کہ چہرہ اس کا قبلے کی طرف قبلے کے رخ پر ہو جائے۔ ایک تو شکل لٹانے کی یہ ہے، اور اگر اس شکل پر مریض کو تکلیف ہو رہی ہو تو اس کو چت لٹا دے، پیر قبلے کی طرف کر دیے جائیں، پیر، البتہ سر کے نیچے ایک تکیہ رکھ دیا جائے، یا اگر تکیہ رکھنے میں تکلیف ہے تو سر کو تھوڑا اوپر کر دیا جائے۔ پہلی شکل تو وہ والی ہے کہ دائیں کروٹ آپ لٹا دیں، لیکن اگر اس میں دشواری ہے، وہاں پر جگہ کی تنگی ہے یا نہیں ہو پا رہا ہے تو چت لٹا دیں آپ، پیر قبلے کی طرف رہیں، سر بھی قبلے کی طرف ہوگا، بس سر کو ذرا سا اوپر کر دیں گے آپ، اس طرح چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ یہ 2 طریقے تو بہتر ہیں، لیکن اگر ان دونوں طریقوں میں دشواری ہے تو جس میں سہولت ہو اس میں لٹا سکتے ہیں۔ اب اس وقت کرنا کیا ہے؟ اس کی آدھی روح تقریباً نکل چکی ہے، آپ نے فوراً یہ کیا، اس کو قبلہ رخ کیا۔ دونوں شکلوں میں جس شکل پہ آپ کو سہولت ہوئی، نہیں سہولت تو جیسے بیچارہ ویسے رکھ سکتے ہیں۔ آگے کیا کرنا ہے پڑھ کے پورا بتاتا ہوں میں آپ کو۔ کلمہ شہادت کی تلقین کی جائے۔ تلقین کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے کہیں دادا کلمہ پڑھو، ابا کلمہ پڑھو، نہ، بالکل نہیں۔ وہ وقت بہت نازک ہوتا ہے، اللہ ہم سب کی مدد فرمائے، بے انتہا نازک وقت ہوتا ہے۔ ایک طرف دنیا کا غم ہے، ایک طرف موت کی تکلیف ہے، ایک طرف آخرت کا خوف ہے، اپنے گناہوں کا احساس ہے۔ وہ وقت تو کچھ کہنے کا نہیں ہوتا ہے، اس لیے بزرگوں نے جو باتیں لکھی وہ بتلا رہا ہوں میں آپ کو۔ تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ مریض کے پاس بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا جائے۔ خود پڑھیے، سب لوگ جتنے لوگ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انشاءاللہ مریض کلمہ سن کر خود پڑھنے کی طرف متوجہ ہوگا۔ تلقین کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اسے کلمہ شہادت پڑھنے کا حکم دیا جائے، اس لیے کہ یہ مرحلہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ حکم دینے سے خطرہ یہ ہے کہ اکتا کر کوئی بیتکی بات منہ سے نہ نکال بیٹھے۔ پھر جب وہ ایک بار کلمہ شہادت پڑھ لیں تو اب تلقین کرنے والا خاموش ہو جائے، اس لیے کہ اس کا مقصد حدیث پر عمل ہے اور وہ حاصل ہو چکا۔ البتہ اگر بعد میں کوئی دوسری بات بھی کر لی ہو تو دوبارہ تلقین کرنی چاہیے۔ اس وقت کوئی ایسی بات نہ کرنا چاہیے کہ اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہو جائے، کیونکہ یہ وقت دنیا سے جدائی اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں حاضری کا ہوتا ہے۔ ایسے کام کرنے چاہیے، ایسی باتیں کرنے چاہیے کہ اس کا دل دنیا سے پھر کر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے کہ مردے کی خیر خواہی اسی میں ہے۔ پوتا دکھے یا نہ دکھے، اگر آخری وقت زبان پر کلمہ شہادت نہیں ملا تو بڑی بدنصیبی ہے۔ ایسے وقت میں بال بچوں کو سامنے لانا یا اور کوئی جس سے اس کو زیادہ محبت تھی اسے سامنے لانا، یا ایسی باتیں کرنا کہ دل اس کا ان کی طرف مائل ہو جائے اور ان کی محبت دل میں سما جائے، بری بات ہے، کیونکہ کہ دنیا کی محبت لیے رخصت ہو۔ آگے کچھ اور یہ سب کام ذہن میں رہیں۔
ایک اور حدیث میں سورہ یاسین پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے پڑھنے سے موت کی سختی کم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ سورہ یاسین پڑھیں اور کچھ لوگ بآواز بلند کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں۔ مرض وفات سے ہم لوگ موت تک پہنچ چکے، اب موت واقع ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ موت جب واقع ہو جائے تو میت کی آنکھ بند کر دینی چاہیے اور کپڑے کی ایک چوڑی پٹی لے کر میت کی ٹھوڑی کے نیچے سے نکال کر سر پر گرہ لگا دینی چاہیے۔ نیچے سے پورا یہ ہمارا جبڑا اس انداز سے ہم باندھ دیں، سر پر گیٹ لگا دیں۔ بہتر یہ ہے کہ یہ کام وہ شخص کرے جو اس پر سب سے زیادہ مہربانی اور محبت کا تعلق رکھتا ہو، بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، دادا ہے، یہ لوگ کریں۔ اور عموماً دیکھا یہ کیا ڈرتے ہیں یہ لوگ، دور رہتے ہیں، اس وقت ان کو زیادہ قریب رہنا ہے اور جتنی نرمی سے ممکن ہو یہ کام انجام دے۔ آنکھ بند کرتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک واجعل ما خرج الیہ خرم مما خرج عنہ۔ پھر اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں۔ عموماً ایک غلطی اور ہو جاتی ہے کہ پیر تو سیدھے کر دیتے ہیں، ہاتھ نیت کی طرح باندھ دیتے ہیں۔ ہاتھ بھی سیدھے رہیں گے، پیر بھی سیدھے رہیں گے، مرنے کے بعد فوراً یہ سب کام فوراً اس لیے کرنا ہے کہ ہاتھ پیر اکڑنے لگتے ہیں، تھوڑی دیر ہو جائے گی تو بعد میں نہ پیر سیدھے ہوں گے نہ ہاتھ سیدھے ہوں گے، اس لیے ہاتھ بھی سیدھے کر دیے جائیں اور پیروں کے انگوٹھے ملا کر کپڑے کی کترن وغیرہ سے باندھ دیں۔ اسی لیے ہمارے نماز میں ہے کہ رکوع کی حالت میں آپ اپنے انگوٹھوں کو دیکھیں، اس لیے کہ اس وقت یاد آئے یہ مسئلہ کہ بھئی یہ ابھی تو کھلے ہوئے ہیں، ابھی تو ہم چاہے جیسے رکھ رہے ہیں، لیکن مرنے کے فوراً بعد دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے۔ بیچ میں ایک بات یاد آ گئی کہ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا وہ جنازے کی جو نماز ہے اس میں اذان و تکبیر نہیں ہوتی، نہیں، اس کی اذان و تکبیر بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ بہت پہلے ہو جاتی ہے ہمیں احساس دلانے کے لیے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے پہلا کام اذان اور فوراً دوسرا کام تکبیر، تاکہ بچے کو یہ احساس ہو جائے کہ میاں تمہاری نماز جنازہ تیار ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے عمران صاحب مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں تو اذان کے اور نماز کے درمیان جمعے میں پون گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، بقیہ نمازوں میں 15 منٹ کا، فجر میں کہیں آدھے گھنٹے کا، لیکن جب یہ تکبیر کہتے ہیں تب کوئی وقفہ نہیں ہے۔ اب تکبیر کے بعد فوراً نماز کھڑی ہے، تو ہم سب کی جنازے کی نماز کی اذان بھی دی جا چکی ہے، تکبیر بھی کہی جا چکی ہے، ہماری جنازے کی نماز بالکل تیار ہے، کسی وقت اعلان ہو سکتا ہے، ہر وقت ہمیں تیار رہنا ہے۔ پھر اسے ایک چادر اڑا کر چارپائی یا تخت پر رکھیں، زمین پر نہ چھوڑیں، اور کوشش یہ کریں کہ اس وقت اس کے پاس کوئی ایسا شخص نہ جائے جو ناپاک ہو۔ کبھی گھر میں لوگ ناپاک رہتے ہیں، ایسے شخص کو دور رکھیں۔ اب چونکہ اس کا انتقال ہو چکا ہے، اب روحانی معاملہ شروع ہو چکا ہے اس کا۔ عورت بھی اگر کوئی ایسی ہو جو ناپاک ہو، نجس ہو، تو اس کو بھی دور رکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا ان کی موت کے بعد بوسہ لیا، حالانکہ آپ رو رہے تھے۔ رونا خلاف شریعت نہیں ہے، رونے کی اجازت ہے، لیکن آگے چیزیں آ رہی ہیں۔ آگے جو کام کرنے وہ سمجھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کسی عزیز کی موت ہو جانے پر جو گالوں پر تماچے لگائے، گریبان پھاڑ ڈالے اور جاہلیت کی دعوت دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نوحہ خوانی ہمارے یہاں اس کی اجازت نہیں ہے، سینہ کوبی کی اجازت نہیں ہے، زبان سے الٹے سیدھے الفاظ ہم نہیں نکال سکتے۔ ان احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار غم کے حدود واضح انداز میں ظاہر فرما دیے ہیں، صاف صاف بتا دیا، غم ہونا، غم کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہنا اور سسکیاں نکل جانا فطری چیزیں ہیں، اس میں نہ صرف یہ کہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، بلکہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رحم و شفقت کا جذبہ نہ ہونا فطرت سلیمہ سے انحراف اور اس کی کمی کا نتیجہ سمجھا جائے گا۔ لہٰذا غم کو بالکل ہی پی جانا یا ان مواقع پر خوشی ظاہر کرنے کی کوشش کرنا
طبی طور پر بھی نقصان دہ ہے، شرعی طور پر بھی مطلوب نہیں ہے، اور ایک طرح سے فطرت سلیمہ سے بغاوت ہے۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلوں کی طرح، جن حضرات کے گھروں میں چیزیں ہوتی ہوں سمجھ لیں، جاہلوں کی طرح چیخ چیخ کر رونے، میت کی خوبیاں بیان کر کے بین کرنے، اظہار غم کے لیے کپڑے پھاڑنے، مونچھ داڑھی یا سر مونڈ لینے اور تماچے لگانے پر پابندی بھی لگا دی اور اس کو شیطانی فعل قرار دیا۔ بعض احادیث میں اس بات سے بھی منع کیا کہ کوئی نامناسب بات، مثلا اب میں جیوں گا کیسے، یا مثلا یا اللہ مجھے موت ہی دے دے، بھی اس موقع پر نہ کہنا چاہیے۔ کیوں؟ آگے وجہ لکھی ہے، اس لیے کہ اس وقت فرشتے جمع رہتے ہیں اور فرشتے ہر دعا یا بد دعا پر آمین کہتے ہیں، لہٰذا اس وقت میت کے لیے اور اپنے لیے بھی دعائے مغفرت کا اہتمام کرے اور زبان سے سوائے کلمات خیر کے کچھ نہ نکالے۔ چلیے اللہ کا شکر ہم موت تک آ چکے، اب اس کا انتقال ہو گیا ہے، یہ چیزیں ہمارے ذہن میں رہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت جعفر طیار کی شہادت کی اطلاع آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ ان کے پاس ایسی خبر آئی ہے جو انہیں کھانا تیار کرنے کے لائق نہ رکھے گی۔ یہ پڑوسیوں کی، عزیزوں کی ذمہ داری ہے کہ جس کا انتقال ہو جائے اس کے یہاں کھانا بھیجے۔ اس حدیث کی بنیاد پر فقہاء نے لکھا ہے کہ اہل میت کے پڑوسیوں اور دور کے رشتہ داروں کے لیے اہل میت کے لیے اتنا کھانا بھیجنا جو ان کے لیے ایک دن اور ایک رات تک کافی ہو مستحب ہے، کم از کم 24 گھنٹے یعنی 2 وقت کا کھانا ضرور بھیجا جائے۔ نیز ان کو چاہیے کہ اصرار کر کے انہیں کھانا کھلائیں، اس لیے کہ غم کی شدت کی وجہ سے وہ کھا نہیں پائیں گے اور کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ اب انتقال کے بعد ہمارے لیے صرف ایک کام ہے، صبر کرنا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا اے ابن آدم اگر تو نے پہلے صدمے میں صبر کیا اور ثواب کی امید رکھی تو میں تیرے لیے جنت سے کم کسی ثواب پر راضی نہ ہوں گا۔ صبر کیا جائے اس وقت۔ اب میں بہت تیزی سے آگے آ رہا ہوں۔ اب میت کو غسل دلانا، میت کو غسل دلانا زندوں پر واجب کفایہ ہے، یعنی بعض ادا کریں تو بقیہ سے وجوب ساقط ہو جائے گا۔ ایک ایک چیز سمجھتے چلیں۔ جس تخت یا تختے پر میت کو نہلانا ہو سب سے پہلے اس کو 3، 5 یا 7 بار لوبان کی دھونی دی جائے، جس تخت پر نہلانا ہے۔ پھر اس پر میت کو اس طرح لٹا دیا جائے کہ قبلہ اس کی دائنی طرف ہو، جیسے قبر میں لٹاتے ہیں، لیکن اگر کوئی دشواری ہو تو جس طرح چاہیں لٹا سکتے ہیں۔ میت کو کوئی چادر وغیرہ اڑا کر اس کے کپڑے اتار لیے جائیں، طریقہ یہی ہوتا ہے، جو جس کپڑے میں تھا، پینٹ ہو، کرتا پاجامہ ہو، جس میں اسی میں بیچارہ مرا، وہ پہنے رہتا ہے بیچارہ مرنے کے بعد بھی، اور جب نہلانے کا وقت آتا ہے تو پہلے موٹی چادر ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کا جو سطر ہے وہ نہ ظاہر ہونے پائے، اور ناف سے لے کر پنڈلی تک کوئی موٹا کپڑا وغیرہ پہنا دیا جائے۔ غسل دینے والا اپنے ہاتھ میں دستانہ پہن لے یا کوئی کپڑا لپیٹ لے اور اس کو استنجا کرائے، یعنی میت کی شرمگاہوں کو دھوئے۔ یہ واضح رہے کہ زندہ شخص ہی کی طرح میت کی شرمگاہ کا دیکھنا یا چھونا ممنوع ہے، لہذا غسل دینے والا اور استنجا کرانے میں اس کا خیال رکھے۔ اس کے بعد میت کو وضو کرایا جائے گا۔ اس کے وضو کی ترکیب یہ ہوگی کہ پہلے 3 بار چہرہ دھلایا جائے، پھر انگلی میں کوئی باریک کپڑا لپیٹ کر، اس لیے کہ منہ تو کھلا نہیں ہے، یا روئی تر کر کے 3 بار ہونٹ، داڑھ، مسوڑے وغیرہ کو صاف کیا جائے، پھر اسی طرح ناک بھی صاف کر دے۔ موت جب حالت جنابت یا حالت حیض و نفاس میں ہو تو اس کا خاص اہتمام کرے کہ اندر کے جو حصے ناک، منہ وغیرہ ان کی اچھی طرح صفائی کرے۔ سر اور داڑھی کے بالوں میں گل خیرو یا صابن وغیرہ کسی ایسی چیز سے صاف کر دے جس سے صفائی اچھی طرح ہو جاتی ہو، اور اگر بال نہیں ہے تو صابن وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میت کو بائیں کروٹ پر لٹا دے اور چاہے تو ناک اور منہ میں روئی بھر دے تاکہ وہاں پانی نہ جائے، اور بیری کے پتے ڈال کر پکا ہوا نیم گرم پانی جو زیادہ گرم نہ ہو 3 مرتبہ میت کے سر سے پاؤں تک ڈالے، اور اگر ضرورت ہو تو اس میں اضافہ بھی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ پانی میت کی بائیں کروٹ کے نیچے تک پہنچ جائے۔ پھر میت کو دائنی کروٹ پر لٹایا جائے اور مندرجہ بالا طریقے اور تعداد کے مطابق سر سے پیر تک پانی ڈالا جائے۔ پھر غسل دلانے والا میت کو اپنی ٹیک لگا کر بٹھاوے، اب پورا بیٹھ نہیں پائے گا مردہ لیکن جہاں تک آسانی سے اٹھ سکے، اور پیٹ پر آہستہ آہستہ ہاتھ کا دباؤ ڈالے اور ملے، اور اگر کوئی نجاست نکلے تو اس کو دھو ڈالے۔
وضو غسل کے اعادے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر سے بائیں کروٹ پر لٹا دے اور حدیث بالا کے حکم کے مطابق سر سے پیر تک کافور ملا ہوا پانی 3 مرتبہ ڈال دے اور پھر سارا بدن کسی کپڑے سے پوچھ کر کفن پہنا دے۔ اوپر جو تعداد و ترتیب بیان کی گئی مسنون ہے، ورنہ اگر اس ترتیب کا خیال نہ رہے یا صرف ایک دفعہ غسل دلائے تب بھی وجوب ادا ہو جائے گا، اور پہلے بائیں کروٹ پر لٹانے کا حکم اس لیے بیان کیا گیا تاکہ داہنے حصے کا غسل پہلے ہو، اس لیے کہ حدیث میں داہنی طرف سے ابتدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر کہیں بیری کے پتے یا اشنا نہ ملے تو نیم گرم خالص پانی سے بھی کفایت کرے گا۔ میت کے بالوں میں کنگھی کرنا یا کہیں کے بھی بال یا ناخن کاٹنا منع ہے۔ سب چیزوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، البتہ ٹوٹے ہوئے ناخن کو الگ کر سکتا ہے۔ اب غسل دلائے گا کون؟ اس سلسلے میں تو بڑی ہمارے ہاں اس سلسلے میں کوتاہی ہے۔ غسل دلانے میں بے انتہا ثواب ہے۔ مستحب یہ ہے کہ میت کا قریبی رشتہ دار اس کو غسل دلائے، جو جتنا قریب ہو وہ کھڑا ہو۔ وہ میں اسی لیے کبھی کبھی اس بات کی کوشش کرتا ہوں، لوگ مجھے بلاتے ہیں میں پہنچ گیا مولانا آپ نہلائے، نہیں میں نہیں نہلاؤں گا، میں طریقہ بتلاؤں گا، تم ساتھ میں کھڑے ہو، تمہارا باپ ہے، تمہارا دادا ہے، ثواب ضرور، لیکن تم اس طرح تم شریعت کے احکام سے دور کیوں بھاگ رہے ہو؟ مستحب یہ ہے کہ میت کا قریبی رشتہ دار اس کو غسل دلائے۔ میت مرد ہو تو مرد رشتہ دار، عورت ہو تو عورت رشتہ دار۔ اور اگر رشتہ داروں میں کوئی غسل کے مسائل سے واقف نہ ہو تو کوئی بھی دیندار قابل بھروسہ شخص غسل دلا سکتا ہے۔ غسل دلانے والا شخص پاک ہو، یہ ضروری ہے، باوضو ہو تو اور اچھا ہے، ناپاک شخص وہ غسل نہ دلائے۔ نہلاتے وقت اگر کوئی خوبی، چہرے کی شادابی وغیرہ نظر آئے تو اس کا تذکرہ کرنا اچھا ہے کہ میں نہلا رہا تھا تو چہرہ کھلا ہوا تھا اور مسکراہٹ تھی اور چہرہ بڑا پر نور تھا۔ لیکن اگر کوئی عیب نظر آ جائے، ایسا بھی کبھی کبھی ہوا ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، دنیا میں اللہ نے عذاب کی جھلک دکھلا دی، اگر کوئی عیب نظر آئے تو اس سے چشم پوشی کرے اور کسی سے تذکرہ نہ کرے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے مردے کی خوبیاں بیان کیا کرو اور ان کے عیوب سے چشم پوشی کیا کرو۔ غسل دلانے کی سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے غسل دلایا جائے، لیکن اگر کوئی شخص موجود نہ ہو اور اجرت لینا چاہے تو آپ اجرت بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ میت کے جو کپڑے ہوں گے اس کو غسل دلانے کے بعد کس طرح اس کو کفنایا جائے گا پڑھ کے بتا دے رہا ہوں، ورنہ اس کی اتنی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ سارے کپڑے مارکیٹ میں اللہ کا شکر کم از کم لکھنؤ میں تیار ملتے ہیں۔ مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں۔ نمبر 1 ازار، سر سے پاؤں تک، لفافہ، چادر، ازار سے لمبائی میں کچھ زیادہ تاکہ اسے میت کو لپیٹا جا سکے اور اوپر نیچے باندھا جا سکے۔ کفنی، بغیر آستین اور بغیر کلی کا کرتا، یہ گردن سے پاؤں تک ہوگا۔ عورت کے کفن میں 2 چیزیں بڑھ جاتی ہیں، ازار سر سے پاؤں تک، لفافہ ازار سے لمبائی میں کچھ زیادہ، کفنی گردن سے پاؤں تک بغیر آستین کی قمیص، خرقہ سینہ بند پستان کے اوپر سے رانوں تک ہو تو بہتر ہے، ورنہ اگر صرف اتنی لمبائی ہو جس سے پستان اور پیٹ چھپ سکیں تب بھی جائز ہے۔ خمار اوڑھنی 3 ہاتھ کی۔ کفن دلانے کا طریقہ میں جلدی سے بتا دے رہا ہوں، انشاءاللہ پھر باقی چیزیں بعد میں کر لیں گے۔ سب سے پہلے چارپائی بچھا کر اس پر کفن رکھا جائے اور 1، 3 یا 5 مرتبہ اس کو لوبان کی دھونی دی جائے۔ پھر چارپائی پر پہلے لفافہ بچھایا جائے، پھر اس کو اوپر ازار بچھایا جائے، پھر میت کو غسل کے تختے سے آہستگی سے لایا جائے اور اسے قمیص پہنا دی جائے۔ قمیص پہنانے کے بعد اس کے کپڑے کو نکال لیا جائے جسے غسل دلانے کے لیے پہنایا گیا تھا۔ اس کے بعد میت کے سر اور داڑھی پر عطر لگایا جائے، پھر اس کی پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلیوں، دونوں گھٹنوں اور پیروں، یہ چیزیں یاد رہنا مشکل ہے تو یہ یاد رکھیں، انہیں اعضائے سجدہ کہتے ہیں۔ اعضائے سجدہ پر کافور ملا جائے، پھر پہلے بائیں جانب سے ازار کو لپیٹا جائے، اس کے بعد دائیں جانب سے، اسی طرح لفافے کو بھی پہلے بائیں طرف سے لپیٹا جائے، پھر دائنی طرف سے تاکہ دائنی جانب میں کفن اوپر رہے، پھر کپڑے کی پٹی سے کفن کو سر اور پاؤں کی طرف سے نیز درمیان میں کمر کے نیچے سے باندھ دیا جائے تاکہ کفن کسی وجہ سے کھلنے نہ پائے۔ کتنا وقت رہ گیا بولنا؟ اچھا، عورت کو کفنانے کا طریقہ بھی سن لیں ایک بار اور بعد میں اپنے اعتبار سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ جو چیزیں رہ گئی میں کوشش کروں گا اگلے ہفتے آ جائیں، اور کتاب بھی تقسیم ہوگی نماز کے بعد، اب حضرات دفتر سے کوشش کرے لے لیں، یا اگر کچھ لوگوں کو ذمہ داری دی گئی ہو وہ ہندی میں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جن صاحب نے اس کے لیے انتظام کیا ہے، پتلی سی کتاب، اس میں بھی تقریباً مسائل آ گئے ہیں۔
مرد ہی کے کفن کی طرح اس کے کفن پر عورت کو کفنانے کا طریقہ دھونی دی جائے، اور مرد ہی کی طرح اس کے کفن میں سے بھی پہلے لفافہ بچھایا جائے، پھر ازار، پھر اسے ازار پر رکھ کر کفنی پہنائی جائے، اور اس کے اندر سے وہ کپڑا نکال لیا جائے جو غسل دلانے کے لیے پہنایا گیا تھا، پھر سر پر عطر لگایا جائے، پھر پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلیوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر کافور مل دیا جائے، پھر سر کے بالوں کو 2 حصوں میں کر کفنی کے اوپر سینے پر دائیں بائیں ڈال دیا جائے، پھر اوڑھنی سر اور بالوں پر ڈال دی جائے، اس کو لپیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ازار اور لفافہ اسی طرح لپیٹ دیا جائے جیسے مردوں کا لپیٹا جاتا ہے، یعنی دونوں کا پہلے بایاں حصہ لپیٹا جائے، پھر داہنا، پھر کسی پٹی سے مرد ہی کے کفن کی طرح اس کے کفن کو بھی 3 جگہ سے باندھ دیا جائے تاکہ کھلنے کا اندیشہ نہ رہے۔ جہاں تک سینہ بند کا تعلق ہے تو اس میں فقہاء نے یہ بھی اجازت دی کہ اس کو تمام کفنوں کے اوپر پستانوں سے گھٹنوں تک لپیٹ دیا جائے، یا ازار کے اوپر اور لفافے کے نیچے لپیٹا جائے، یا ازار کے نیچے اور قمیص کے اوپر لپیٹا جائے۔ اتنی باتیں میرے عزیزو ہو چکی ہیں، میں 1 منٹ آپ سے لوں گا انشاءاللہ، باقی کوشش کی جائے گی جو باتیں رہ گئیں وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ میں پوری کرنے کی کوشش کروں گا، مجھے اندازہ نہیں اتنا وقت لگ جائے گا۔ عورت کے جنازے میں ایک خاص بات جس کو یاد رکھنا وہ یہ کہ جب جنازہ قبر میں اتارا جائے، یہ بات انشاءاللہ اگلے ہفتے آئے گی لیکن اب بتا دے رہا ہوں بھی، اس وقت اس قبر کے قریب صرف گھر کے محرم ہی رہیں، بقیہ لوگ دور رہیں، ورنہ وہاں لوگ نامحرم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ چیز غلط ہے۔ اس کا بیٹا، بھتیجا، بھائی، باپ، شوہر، یہ گھر کے افراد ہی قریب رہیں گے۔ جب اس کی قبر کو بند کر دیا جائے پٹروں سے تب دوسرے لوگ وہاں پر پہنچیں گے، ایک چیز۔ اور عورت کی قبر، وہ عورت کے جنازے کو جب لے جایا جائے تو کفن پر ایک چادر اوپر سے اس کے میت کے اوپر جو جنازہ جس پر لے جاتا ہے، جس چرپائی پر، ایک چادر اوپر سے اس لیے ڈال دی جائے تاکہ دور سے بالکل اندازہ نہ ہو کہ یہ عورت قد میں کیسی تھی، صحت میں کیسی تھی، دبلی تھی کہ لمبی تھی، موٹی تھی کہ پتلی تھی، بالکل اندازہ نہیں ہونا چاہیے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میرا جنازہ رات کو لے جانا تاکہ کوئی مجھے اس انداز سے بھی نہ دیکھنے پائے۔ عورت کے جنازے میں اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ حضرات اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم کو آپ کو سلامت رکھے۔ جو مزید ضروری باتیں رہ گئی انشاءاللہ اگلے درس میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔